السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں، کیونکہ یہ بدعت عمل میں کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس عمل کو کرنا بدعت عمل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بریلوی حضرات کی مساجد میں جو ہے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ اذان سے چند منٹس پہلے جو ہے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ بھی مائک کے اوپر اجتماعی طور پر۔ اور اجتماعی طور پہ کوئی بھی کام کیا جائے اس کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا صحابہ کرام کے دور سے ثابت ہو۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر ثابت نہیں ہے اور آپ اس اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں تو یہ بدعت عمل میں شامل ہوتا ہے۔ چلیے علماء کرام سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کہ کیا معاملات ہیں اس کے، بدعت عمل ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہے۔ چلیں سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اذان سے قبل جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں اس طرح باقاعدہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے میں نہیں تھا تو کیا دوسرے کسی زمانے میں اس کا پڑھنا ناجائز ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی اور زمانے میں پڑھنا، اس کے لیے یا کوئی بھی عمل کرنے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایسا ہوا ہو، کیونکہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو اس دور میں نہیں تھیں، اب ہیں۔ پہلے کوئی باقاعدہ سلیبس مقرر نہیں تھا، آج آپ دیکھیں دینی دارالعلوم جتنے بھی ہیں ان میں سلیبس مقرر ہے۔ پہلے کوئی ختم بخاری کی مہم کا اہتمام نہیں ہوتا تھا کسی کتاب کے ختم ہونے کا، آج ہے۔ پہلے کوئی دستار بندی نہیں ہوتی تھی، آج ہر ادارے کے اندر دستار بندی ہے۔ پہلے مسجدیں پختہ نہیں بنتی تھیں، اب پختہ بنتی ہے۔ پہلے جماعتوں کے لیے باقاعدہ اوقات مخصوص نہیں تھے، اب ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کچھ ہوا تبھی ہم کر سکتے ہیں، نہیں ہوا تو اس کا کرنا غلط ہوگا۔ پہلی بات تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کیا تو وہ ہر دور میں پھر منع ہی ہوگا۔ تو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو نہ اللہ نے منع کیا نہ اس کے رسول نے منع کیا، اس لحاظ سے تو اس میں جواز نظر آتا۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں ہوا، ضروری نہیں کہ جو ہے ان کے دور میں نہیں ہوا تو اس دور میں ہم نہیں کر سکتے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جو اللہ نے منع فرمایا ہے، اس سے ہم بچیں گے، باقی چیزیں جائز ہوں گی ہمارے لیے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر 2 سجدے کرتے ہیں ہم، تو تیسرا سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا کہیں بھی، تو آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں، ظاہر ہے 2 کی جگہ 3 ہو جائیں گے، تو یہ ہے کہ آپ بھی یہ سمجھیں کہ یہ تو اچھا ہی عمل ہے نا، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی یہ تھوڑی بولے گا کہ غلط عمل ہے یا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو مطلب اس طرح نہیں ہوگا، جو شریعت کے تابع ہیں معاملات وہ شریعت کے تابع ہی رہیں گے، جس طرح اس دور میں اذان دی جاتی تھی اس سے پہلے تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، جیسے کہ آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب نے موقف پیش کیا۔ بہرحال ان کا اپنا موقف تھا، آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے۔ آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ اردو شریف پڑھنے کا حکم۔ اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ طریقہ کار یعنی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جاری کیا تھا۔ یعنی آج سے صدیوں پہلے یہ سلسلہ اتنے بڑے سلطان نے جاری کیا، اور اس بات کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے فضائل و کمالات میں سے لکھا گیا ہے۔ تو علماء نے اس کو برقرار رکھا، کسی عالم دین نے اس پر تنبیہ نہیں کی، کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا کہ یہ چیز کیا رائج کر دی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ نے اس کو جاری کیا۔ اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہیں ہوتی بظاہر، لیکن ہرگز یہ بات اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ ایسا کام کی جو شریعت مطہرہ کے بالکل مطابق ہو، اس میں کوئی اصلاً حرج نہ ہو اور وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے، اگرچہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو، وہ صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، وہ تابعین کے زمانے میں
نہ ہو. بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ شریعت مطالعہ سے ٹکرانی نہیں چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی چیز ہمارے دین میں ایجاد کی کہ جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتی, لیس منہ, جو اس میں سے یعنی اس دین میں سے نہیں ہے, فہو رد, وہ مردود ہے. تو اگر وہ اسی کے مطابق ہے, اس اصول کے مطابق ہے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 6:30 بجے. اگر اس وقت کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, تو اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی اس وقت ہاتھ اٹھا کر تم دعا مانگ رہے ہو, اس پر قرآن و حدیث میں دلیل کا ہے کہ 6:30 بجے دعا مانگنا ہی جائز ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ یہی دلیل دے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ربکم ادعونی استجب لکم. قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دوستو آپ نے مدنی چینل کا بھی موقف سن لیا. انہوں نے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جو ہے اس طرح کے معاملات جب قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرا رہے ہوں تو یہ کرنا جائز ہوتا ہے. تو اس طرح کے موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے کسی بھی ٹائم, تو وہ انفرادی طور پہ دعا مانگتا ہے. انفرادی طور پہ تو آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں, لیکن اجتماعی طور کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے. اور صرف بریلوی حضرات یعنی یہ اس عمل کو کرتے ہیں, باقی دیوبند حضرات کوئی صلاۃ السلام نہیں پڑھتے اذان سے پہلے. نہ اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے, نہ اہل تیشیوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ صلاۃ السلام پڑھا جائے اذان سے پہلے. تو یہ صرف عمل جو کیا جا رہا ہے صرف بریلوی علماء حضرات یا ان کی مساجد میں کیا جاتا ہے صرف. بہرحال ان کا موقف بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے. آگے چلتے ہیں, طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھو بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا, چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. بس اتنا پڑھا جائے گا. تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں, لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے. اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے, کوئی انفرادی طور پہ صحیح. لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, بالکل صحیح, وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے, جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے, یعنی مؤذن کو حکم دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ظاہر ہے جب مؤذن یہ حکم یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے, تو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد رسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں, تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ, تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے, اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف پڑھا دیا ہے. اس لیے یہ عمل غلط ہے. اس سے دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ یہ عمل غلط ہے, اس طرح نہیں ہوگا. جو ثابت ہے جتنا اذان آپ دیتے ہیں, اذان کے اندر اینڈ میں آپ جو ہے کوئی الفاظ بڑھا نہیں سکتے, نہ شروع میں آپ بڑھا سکتے ہیں, اس طرح جو ہے نہیں ہوگا. تو یہ عمل جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ بدعت عمل میں شامل ہوگا. تو یہ معاملات آپ کے سامنے طارق مسعود صاحب نے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کیا سنت مبارکہ سے یا صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو منع کہا یہ دیکھو چوبا مار دیتا ہے. پہلے میں میٹھی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو درود شریف پڑھنا ثابت کیا حکم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور الوسیلہ والی دعا بخاری میں آئی ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वबअसु मकामम महमूदन लज़ी वअदता। और आखिरी हिस्सा जो है सुल कुबरा अल बैहकी में है, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। बाकी कहानी है बीच में जोड़ी हुई है। तो अजान के बाद तो दुरूद शरीफ जो है वो तालीम किया गया। अजान से पहले वाला जो दुरूद है ना, वो सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ है, वो भी सारे नहीं पढ़ते। ये मुफ्ती मुनीबर मां साहब की मस्जिद में अक्सर मैं तो 2-3 दिन रहा भी हूँ 2007 में वहां, तो उस वक्त गुलाब सईदी साहब जिंदा थे। वो कहते थे मैंने तो यह मत करवाया, और उन्होंने बकायदा शरह सही मुस्लिम में लिखा है कि हजरत बिलाल हमसे ज्यादा अश्क रसूल थे, वो तो अज़ान से पहले दुरूद नहीं पढ़ते थे। तो कहते हैं सिर्फ जवाज था, उल्टा इसको पकड़ के पूरा दीन के तौर पर तालीम कर दी है जालिमों ने। कितना जुल्म किया। गोल्डा वाले भी मेरा शायद नहीं पढ़ते, आपने बताया। हाँ, गोल्डे में नहीं, गोल्डा वाले भी नहीं पढ़ते, और गोल्डे में तो नमाज के बाद कलमा नहीं पढ़ा जाता। आमद बरेलवी साहब के मजार पे मस्जिद इस्लाम बरेली मदरसे के साथ जो मस्जिद है, उसमें नमाज के बाद कलमा नहीं पढ़ा जाता ऊंची आवाज से। सर, तो ये आप देखें किस किस लेवल की चीजें चल रही हैं। यानी तमाम फिरकों वाले इन्होंने डेविएशंस बहुत ज्यादा की हुई है, अपने बाबों को भी छोड़ गए में, सारे छोड़ गए में। नहीं तो ये जो कहानी करवाते हैं कि भी मना किधर है, ये हाँ मना, तो इसका इनको समझाया है मैंने। इनसे पूछे कि ये जो नमाज जनाजा है इसकी अज़ान मना किधर है, तो आपको कहेंगे जी वो नबी इस्लाम ने नहीं दी। और जो ज्यादा होशियार होंगे ना, वो कहते हैं जी बच्चा जो पैदा होना है ना, वो अज़ान हो जाती है ना, हाय हाय तो ये नहीं लड़ेगा। ठीक है, जिस तरह हज़रत इब्राहिम को वो नमरूद ने कहा था ना कि मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ, 2 कैदी मंगवाए, एक को छोड़ दिया, तो हज़रत इब्राहिम ने वह लेफ्ट किया, फिर कहा कि सूरज मशरक तू काट के दास, नाल ठोस हो गया। आता ना कुरान में, एक ठोस करने से उनको ठीक है छोड़ दो। ईद की अज़ान का अमल है, अब तो कुछ भी नहीं उनके पल्ले, वही है कि सूरज मशरक तू काट दो। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से इन्होंने जो है इजाद करदा चीज़ें बनाई हैं, तो इस तरह का सबूत नहीं मिलता। अहमद रज़ा बरेलवी साहब के वहाँ मस्जिद जो है करीब में, वो भी इस तरह के मामलात नहीं करते हैं। जो नमाज के बाद भी जो कलमा बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है, उस तरह के मामलात भी नहीं उस तरह की मस्जिद में, मतलब उधर मस्जिद में इस तरह के मामलात भी नहीं होते। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिए कि ईद की अज़ान भी तो मना नहीं है, आप ईद की अज़ान दिलवा दें ताकि ज़्यादा लोग ज़्यादा जमा हो सकें एक जगह पे और ईद की नमाज़ पढ़ा सकें। नमाज जनाजा की अज़ान नहीं है, उसके लिए भी नमाज जनाजे के लिए भी आप अज़ान दिलवा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शिरकत कर सकें और नमाज जनाजा में शामिल हो सकें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मना तो नहीं है, आप करवाना शुरू कर दें। तो इस पे इन चीज़ों पे दारोमदार नहीं होता कि मना नहीं है, जो शरीयत बता रही है बस उस तक ही रहना है आपने, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। बहरहाल आगे चलते हैं, शेख तौसीफ़ुर रहमान साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कोई कहेगा कि मौलवी साहब आप तो वैसे सख्ती करते हैं, देखो दुरूद तो रसूल करीम पर पढ़ा गया, बिदअत कैसे हुई? हम जवाब में कहते हैं एक रकअत में कितने सजदे हैं? दो सजदे हैं एक रकअत में। अच्छा, अगर मैं तीसरा सजदा शुरू करूं तो मैं सवाब का काम कर रहा हूं या गुनाह का? जी गुनाह का। अब आप पर फतवा लगना चाहिए मुनकर सजदा, मुनकर सजदा, सजदे का। अगर हम ये कह दें कि अजान से पहले दरूद पढ़ना बिदअत है, फौरन फतवा लग जाएगा मुनकर दरूद, वाकई गुस्ताख, दरूद नहीं मानता। हम कहते दरूद को मानते हैं। जिस मौके पे इमामुल अंबिया ने सिखाया था सैयदना बिलाल को, उस मौके पे क्यों नहीं पढ़ते? नबी करीम ने आजान के बाद दरूद सिखाया, सैयदना बिलाल ने आजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का ये अल्फाज नहीं कहे। फिर इसके अंदर एक शिरकिया लफ्ज जुमला भी कहा जाता है, वो क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, आप पर सलाम हो। और अल्लाह के नूर में से कोई नूर नहीं बना, मोहम्मद करीम अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं, नूर में नूर नहीं है। एक तो ये अमल बिदअत है। फिर इसके अंदर शिर्क वाला जुमला आता है, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। डंके की चोट दो टोक ऐलान है, सुन लीजिए, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती, जिसकी बिदअत कुफर और शिर्क की वादी तक ले जाने वाली हो। नहीं मानते तो मिसाल देके समझाता, अभी दरस खत्म होगा, लोगों ने अपने अपने घरों को जाना है। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो टैक्सियों पे और गाड़ियों पे आए होंगे, अपनी गाड़ी उनके पास नहीं होगी। जब आप नीचे उतरे, एक टैक्सी वाले को देखे वो रोड पे खड़ा हो और कह रहा जनाब कहाँ जाना है? जी फलानी जगह जाना है। आओ मैं
बलाश ले जाता हूँ, मैं जहन्नम ले जाता हूँ, फ्री ले जाता हूँ, बैठ जाओ, कोई पैसा नहीं, कोई भाड़ा नहीं, बैठो। आप जब बैठने लगे, ड्राइवर साहब को आपने गौर से देखा, वो अन्ना सी, वो अंधा था, बैठ जाओगे? हैं? अंधे की टैक्सी में बैठोगे? नहीं, क्यों? एक अंधा है, मरेगा भी मारेगा भी। अरे भाई, अंधा है, उसने अपना काम करना, अपने अपना काम करना। यही मिसाल देते हैं ना, नमाज पढ़नी उसने अपनी पढ़नी, हमने अपनी पढ़नी, उसने अपना काम करना, गाड़ी चलानी, आपने अपना काम करना, बैठे रहना। इसको चलानी नहीं आती, अंधा है, मरेगा। जो मुशरिक है वो तौहीद में, अकीदे में, ईमान में अंधा है, उसकी अपनी नहीं हो रही, आपकी कहाँ हो। सो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है और आज की वीडियो में आपके सामने जो मौक़िफ़ पेश किया उसके अंदर आपके सामने सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इल्म कराम का सारा मौक़िफ़ रख दिया और उसका मकसद ये होता है कि आपके सामने सारे इल्म कराम का मौक़िफ़ आ जाए, उसके ज़रिए आप हक़ बात तक पहुँच सके। और ये आपके सामने पेश हो चुकी हैं सारी चीज़ें कि ये जो अगर अज़ान से पहले कोई दुरूद शरीफ दुरूद इस्लाम पढ़ता है तो ये बिदअत अमल में शामिल होगा इज्तिमाई तौर पे, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता कुरान हदीस की रोशनी में। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होती है जितने लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा दें। हमारी वीडियोस जैसे ही अपडेट होंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू